إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، جیسا کہ آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، دین کی اصل اور زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے۔ اس توحید کے تعارف کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کو اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، جو آ کر بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، کن کن باتوں سے آپ کو جنت ملتی ہے، کن باتوں سے آپ کو جنت سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ گویا رسالت توحید کا تعارف ہے، اور تو آخرت جو ہے یہ دراصل تیاری ہے۔ یہ تیاری ہے کہ آپ اس دنیا سے جب اس دنیا میں جائیں تو اس وقت تیار ہو کر جائیں، اور آخرت اگر نہ ہو اور آخرت کا تصور نہ ہو تو زندگی بالکل بے محابہ اور بے مہار ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، سچی بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی ایک طالب علم کی سی زندگی ہے۔ ایک طالب علم وہ ہوتا ہے جس کو بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو تیرا امتحان ہونا ہے، اور وہ اس امتحان کی تاریخ تک پوری تیاری کرتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ طالب علم کو بغیر بتائے ممتحن امتحان لینا شروع کر دیتا ہے، اور یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے۔ اس کے لیے طالب علم کو رات دن تیاری کرنی پڑتی ہے کہ پتہ نہیں کس وقت ممتحن میرا امتحان لے لے۔ تیسرا صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو بتایا ہی نہ جائے کہ آپ کا امتحان ہوگا یا آپ کا امتحان نہیں ہوگا، آپ کو پتہ ہی نہ ہو اور آپ کی خبر ہی نہ ہو، اور پھر آپ سے امتحان لے لیا جائے۔ یہاں انسانی زندگی بالکل اسی طرح ہے۔ ہمیں یہ تو بتا دیا گیا ہے کہ ہمارا امتحان ہوگا، فلاں تاریخ کو ہوگا، یہ مخفی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس لیے مخفی رکھا گیا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کی جزا سزا دے سکے۔ اور اگر اس بات کا پتہ ہوتا کہ ہم نے فلاں تاریخ کو مرنا ہے، صاف ظاہر ہے کہ جمعے کے دن ہم نے مرنا ہے، تو ہم ساری زندگی بے حیائی، برائی اور اللہ کی معصیت کے کام کرتے رہتے، اور جمعرات کے دن ہم توبہ کر لیتے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس کو مخفی رکھا ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کو بھی مخفی رکھا ہے۔ تو آج اللہ پاک نے اپنی توحید کے تذکرے کے بعد یہ فرمایا ہے کہ ان الساعہ، دیکھیے قیامت تو آنے والی ہے، آتیہ، قیامت آنے والی ہے، اور جو چیز اپنی جگہ سے چل پڑی ہے وہ دور نہیں ہے، اس نے ایک نہ ایک دن پہنچ جانا ہے۔ اس لیے اس سے بے خبر رہنے کی، ناچنت رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن فرمایا اقاد اخفیہا، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو مخفی رکھوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں چاہتا ہوں تاکہ میں اس کو مخفی رکھوں، اور اللہ پاک نے اس کو مخفی ہی رکھا ہے۔ کسی کو اس کا علم نہیں ہے کہ وہ کب آئے گی، موت کا بھی کسی کو علم نہیں ہے کہ وہ کب آئے گی، لیکن یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ ہم سب نے ایک نہ مرنا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ بات بھی یقینی ہے کہ ایک نہ ایک دن قیامت نے بھی آنا ہے۔ اب اللہ پاک نے یہاں اگلا جو فکرہ ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کو برپا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ انسان زندگی بھر جو محنت کرتا رہا ہے، جو کام کرتا رہا ہے، جس طرح اس نے زندگی گزاری ہے، جو اس نے اپنی زندگی میں اچھے اور برے اعمال کیے ہیں، جو اس نے نیکیاں کمائی ہیں، جو اس نے برے کام کیے ہیں، لِتُجْزَىٰ، تاکہ اس کو جزا دی جائے، اس کو سزا دی جائے یا اس کو جزا دی جائے۔ جو اس نے کیا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے کیا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فراموش کر دیا ہے۔ یہ ہم ہیں کہ گناہ کرتے ہیں اور گناہوں کو بھول جاتے ہیں، اللہ پاک نے اس کا محفوظ ترین ریکارڈ رکھا ہوا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل کا تقاضا ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے جب انسان کو اس کی اچھائی یا اس کی برائی کا صلہ ملے، کیونکہ یہ دنیا عدل کی جگہ سرے سے ہے ہی نہیں، یہاں عدل ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک انسان نے اگر 100 لوگوں کو قتل کیا ہے، آپ اس انسان کو پکڑیں گے، اس کو سزا دینا چاہیں گے تو یہ زیادہ سے زیادہ یہی سزا دیں گے نا، اس کو قتل کر دیں گے۔ بھائی اگر آپ اس کو قتل کر دیں، یہ تو ایک انسان کے قتل کا بدلہ ہوا، وہ 99 لوگ جو اس کے علاوہ اس نے قتل کیے ہیں۔ عقل تقاضا کرتی ہے کہ کوئی دن ایسا ہونا چاہیے جب ان 99 لوگوں کے قتل کا ایک کے بدلے میں ایک کا بدلہ تو ہو گیا، آپ نے اس کو قتل کر دیا، آپ نے اس کو پھانسی چڑھا دیا۔ اب ایک انسان کے حکم پر لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، اور پوری دنیا چیخ رہی ہے کہ ظالم انسان تو کیا کر رہا ہے۔ آج تو خود اس کے حمایتوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ صرف اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے، اپنے ذات کو بچانے کے لیے پوری دنیا کے مخالفت کے باوجود اسرائیل کے بادشاہ نے اپنی جنگ جاری رکھی ہوئی ہے۔ یار ان معصوم بچوں کا، جن کا کوئی قصور نہیں ہے، ان عورتوں کا جن کی کوئی خطا نہیں ہے، ان کی بستیاں اجاڑ دی گئیں، ان کے گھر گرا دیے گئے، ان کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ عقل تقاضا کرتی ہے کہ کوئی جگہ ایسی ہونی چاہیے
کوئی دن ایسا آنا چاہیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وسیع پیمانے پر جو ایک انسان ظلم کرتا ہے اختیار پا کر اس کو اس کے اس ظلم کی جزا یا اس کی سزا دی جائے. تو اس کے لیے اللہ پاک نے قیامت کا دن رکھا ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ یہاں میں طاقتور ہوں اور میں جس کو چاہوں پچھاڑ دوں، جس کو چاہوں میں قتل کر دوں، اڑا دوں، مار دوں، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے. نہیں بابا، ایک دن ایسا آنے والا ہے جب تیرے ایک ایک عمل کا تجھے حساب دینا پڑے گا. دوسرا قیامت کا مطلب یہاں خیر بیان نہیں کیا گیا، وہ یہ ہے کہ قیامت ہوگی تو اس لیے کہ انسانوں کو ان کے اعمال کی جزا سزا دی جائے، لیکن قیامت کے برپا کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو ظاہر کرے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ظہور کا دن ہوگا. اللہ کتنا رحیم ہے یہاں میں سمجھ نہیں آ سکتی. قیامت کا دن ہوگا جب اللہ پاک اپنی رحمت کا اظہار فرمائے گا. عدل بھی ہوگا، انصاف بھی ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کے اوپر اس کی رحمت جو ہے وہ غالب ہوگی. اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کو برپا کیا ہے، اور یہ اہل ایمان کے لیے بڑی خوشخبری ہے اور بڑی بشارت ہے کہ رحیم رب کے ہاتھ میں فیصلہ ہوگا. آپ جو کچھ بھی لے کے گئے ہیں، جزا سزا کے آپ جیسے بھی مستحق ہیں، لیکن اس کی شان رحیمی سے یہ توقع ہے کہ شاید وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا اور ہمیں اپنی رحمت اور اپنی مغفرت سے نوازے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ پاک ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ پاک ہمیں برے اعمال سے اور ان کی شامتوں سے محفوظ فرما. اللہ پاک رزق حلال عطا فرما، پریشانیوں سے نجات نصیب فرما. زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کرنے کا حوصلہ، ہمت اور توفیق عطا فرما. اللہ پاک ہمارے والدین کی مغفرت فرما. اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا. اللہ پاک سعادت کی زندگی عطا فرما. اللہ پاک شہادت کی موت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.